ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک صلو علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر فرماتا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. دیکھیں حضرات، بہت کم وقت میں ایسی بات بتا دوں گا انشاءاللہ دل کو چھو جائے گی. پھر مچل کے بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ بولیں یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یعنی اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ، کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں یہی ارمان رہا، یہی تمنا رہی، یہی آرزو رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا، یہی تمنا رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا، یہی تمنا رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا، یہی تمنا رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں یہی ارمان رہا، یہی تمنا رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں یہی ارمان رہا، یہی تمنا رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. چاند کی چاندنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، چرند و پرند اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں، موجوں کی طغیانی اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے. یعنی کہ تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں، پوری دنیا اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے. لیکن میرا رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اور کسی شاعر نے لکھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کون ایسا انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ آپ میں سے ایسا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کو ہر شخص راضی کرنا چاہتا ہے. لیکن آئیے اب میں بات بتاتا چلوں کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ماں، میں نے بہت مولویوں کو کہتے دیکھا کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میں کر کے دکھاؤں گا. تو ماں نے کہا بیٹا مولوی نے صحیح کہا، ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا،
ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا ماں میں ہٹا کٹا ہوں، جوان ہوں، جب تو ایک عورت ہو کر مجھ پر احسان کر سکتی ہے تو تیری خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میری کروٹ میں بستر بچھا دیا۔ جب بچے نے بستر بچھایا اور بچھانے کے بعد میں بچے کی آنکھ لگی، اور جب آنکھ لگی نا ماں نے اٹھایا، بیٹا اٹھ بیٹا اٹھ۔ بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد میں کہا کہ کیا بات ہے ماں؟ کہا میری خدمت کا حق ادا نہیں کرنا؟ ہاں کرنا ہے نا، تو جا میرے لیے پانی لے کر کے آ۔ دوڑا دوڑا جاتا ہے بچہ، اور جانے کے بعد میں پانی لاتا ہے، لانے کے بعد میں ماں کے ہاتھ میں گلاس دیتا ہے، ماں نے آدھا پیا آدھا بستر پہ بخیر دیا۔ کہا یہ کیا بات ماں؟ کہا بیٹا میری کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ کہا کوئی نہیں، ابھی اور بستر سوکھا ہے تو اس جگہ پر لیٹ جا۔ لیکن جب بچہ لیٹا پھر آنکھ لگی، بچے کی آنکھ لگی، ماں نے پھر اٹھایا، بیٹا اٹھ۔ بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد میں کہنے لگا کیا بات ہے ماں؟ ایک بار میں کام کیوں نہیں بتا دیتی؟ کہا کہ میری خدمت کا حق ادا نہیں کرنا؟ کہا ہاں کرنا ہے نا، تو جب میرے لیے پانی لے کر کے آ۔ دوڑا دوڑا جاتا ہے، جانے کے بعد میں پانی لاتا ہے، لانے کے بعد میں ماں کے ہاتھ میں گلاس دیتا ہے، ماں نے آدھا پیا آدھا بستر پہ بخیر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بچہ کہنے لگا ماں یہ تو بتا تو کتنی بڑی بے وقوف ہے، تیرے بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل بھی ماری گئی ہے، اب بتا سوؤں تو سوؤں کہاں پر، اب بتا لیٹوں گا تو کہاں پر لیٹوں گا، اب لیٹوں گا تو کس جگہ پر لیٹوں گا؟ کہا کہ بیٹا ابھی تو کچھ نہیں، تو اس جگہ پر لیٹ جا، ابھی تھوڑی جگہ اور سوگی ہے۔ جب بچہ لیٹا، لیٹنے کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ آنکھ لگی ہے، بچے کو اٹھایا ہے، کہا کہ بیٹا میری خدمت کا حق ادا نہیں کرنا؟ کہا ہاں کرنا ہے نا، تو جا میرے لیے پانی لے کر کے آ۔ اب دوڑا دوڑا جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ پانی لا کر کے دیتا ہے۔ جب بچے نے پانی لا کر کے دیا، پانی لا کر دینے کے بعد میں ماں کے ہاتھ میں گلاس دیتا ہے، اور دینے کے بعد میں ماں نے پھر آدھا پیا آدھا بستر پہ بخیر دیا۔ خدا کی قسم بچے کے لفظ انداز سخت ہو گئے، بچے کا انداز سخت ہو گئے، ماں پہ کھسیانے لگا، ماں پہ اکڑنے لگا۔ خدا کی قسم ابھی 3 جگہ پانی بکھرا ہے، بچے کے انداز سخت ہو گئے ہیں، ماں پہ اکڑنے لگا، ماں پہ کھسیانے لگا۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ تو بتا، تو نے تو کہا تھا ماں کی خدمت کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا، لیکن خدا کی قسم اماں کہتی ہے بیٹا تو نے خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ کہا تیری 3 جگہ پانی بکھرا ہے، اب بتا تو صحیح، سردی کے دن تھے، جب 3 جگہ نہیں 4 جگہ جب تو پیشاب پھرا کرتا تھا تو تیرے پیشاب کی جگہ پر میں لیٹا کرتی تھی، تجھے سوکھے آنچل پہ لٹایا کرتی تھی، تیرے پیشاب کی جگہ پر میں لیٹا کرتی تھی، تجھے سوکھی جگہ پر لٹایا کرتی تھی، اور جب بیٹے کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں رہی تھی تو تیرے پیشاب کی جگہ میں لیٹا کرتی تھی، تجھے سینے سے لٹا کر کے سلایا کرتی تھی۔ تو خدا کی قسم تو نے کہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا، اس نے قدموں پر پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہنے لگا ماں میں کیا دنیا میں کوئی بھی بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں، دنیا میں کوئی بھی بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، ہم بھی نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر، ہم بھی نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف میری طرف توجہ رکھیں، جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا یاد رکھنا ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا، کبھی ان سے منہ مت موڑنا، کیونکہ ماں باپ وہ نعمت ہے جو یہ قبر کے اندر بھی کام آیا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی کام آیا کرتے ہیں۔ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ارے بچے کو کوئی پریشانی ہو تو ماں باپ کام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ چاہے کتنی بھی ناراضی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ماں باپ کام آتے ہیں۔ اب آپ دیکھو بچے سے کتنا بھی جھگڑا ہو، لیکن اگر بیوی پریگننٹ ہو نا تو بات ہو جاتی ہے، جب بچی مطلب بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو بچے ماں اسپتال کو چلی جاتی ہے، جاتی کہ نہیں جاتی؟ چاہے کتنی بھی ناراضی ہو چلی جاتی ہے۔ لیکن آؤ اب میں بات بتاتا چلوں، لہٰذا میں نے ماں کے تعلق سے بتایا، ماں کو راضی کرنا
باپ کو چھوڑ دینا یہ بھی اپنی کمزوری ہے۔ یاد رکھنا، آپ نے سنا ہوگا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لہٰذا اس چیز کا ذہن میری طرف رکھنا کہ جب اگر آپ ماں کو راضی کرو گے تو جنت مل جائے گی، لیکن دروازہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ گھر سے اندر کو آئیں گے تو دروازے کی سخت ضرورت پڑے گی، دیوال کود کر نہیں آ سکتے، دروازے کی سخت ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ ماں باپ کو راضی رکھو۔ ماں باپ کو راضی رکھنے میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ قبر میں بھی کام آیا کرتے ہیں اور دنیا میں بھی کام آیا کرتے ہیں۔ اور جب بچے نے کہا تھا نا، ماں کے قدموں کو پکڑ کر کہا تھا کہ ماں میں کیا، دنیا میں کوئی بھی بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اتنا کہا تو خدا کی قسم میں نے کہا کہ ماں کی خدمت کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میرا ذہن کہتا ہے جب اگر انسان کتنا بھی بڑا کلکٹر کیوں نہ بن جائے، ڈپٹی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن جب ماں سامنے آیا کرے نا تو وہی بچپن کا پپو بن کر کے آ جایا کر، وہی بچپن کا چھوٹو بن کر کے آ جایا کر۔ خدا کی قسم اگر کہیں سے تھک کر کے آیا کرو تو ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو۔ اتنا مزہ تو کوئی ہوٹلوں میں نہیں آتا جتنا مزہ ماں باپ کے قدموں کے بیٹھنے کے بعد ملا۔ حضرات محترم، میرے کہنے میں سننے میں جو غلطیاں ہیں رب قدیر سے دعا ہے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔